اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہی بد نسل ہوگا۔ معزز سامعین، ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور مسلمان اس مہینے میں جس کے یہ ایام جو اس وقت گزر رہے ہیں، یہ 10 ایام، یہ افضل ترین ایام ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات میں، اور عبادات کی جتنی شکلیں ہیں، وہ روزے کی صورت میں ہو، وہ اذکار کی صورت میں ہو، وہ نوافل کی صورت میں ہو، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں ہو، اس کی تفہیم کی صورت میں ہو، پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور انہی ایام میں جو 10 ذو الحجہ ہے وہ قربانی کا دن ہے، جس میں ایک مسلمان اللہ کے لیے اپنی قیمتی متاع جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور اصل میں یہ یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی جو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی قیمتی ترین متاع جو بیٹا تھا اس کو قربان کرنے کی ٹھان لی، اور چھری چلانے تک کا عمل جو ہے وہ اس پہ آمادہ ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضامندی کے سامنے اور اللہ کی خوشنودی کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز کسی بھی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی، اللہ سے تعلق اور اللہ سے قرب جو ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی اور بیٹے کی گردن پر چھری چلانے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ آپ جب اس واقعے کو یاد رکھتے ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اور اللہ کے تعلق اور اللہ کے قربت کی تلاش میں قیمتی ترین متاع قربان کرنے کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آج جو ہم جانور ذبح کریں وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس نیت سے ہونا چاہیے۔ جو میں اور آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں وہ کیا قربانی ہونی چاہیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا قربانی ہو، کیسی قربانی ہو۔ تو میں آپ کے سامنے قربانی کیسی ہونی چاہیے اس پر چند باتیں انشاءاللہ تعالی ذکر کرتا ہوں، چونکہ ذو الحجہ کے فضائل پر آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی، اور اس قربانی کا جو دن ہے اس کے متعلق اور اس کے ایک جز پر میں بھی بات کر چکا کہ قربانی جو ہے اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دوسری ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، تو ایک اللہ کی رضا کے لیے۔ سو اس میں بنیادی جو چیز ہے قربانی سے پہلے وہ یہ ہے کہ نیت کیا ہے، ایک مسلمان چاہتا کیا ہے، وہ جانور ذبح کرنا کیوں چاہتا ہے، مقاصد کیا ہیں۔ تو مقاصد اور کوئی نہیں ہونے چاہیے، مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں، جس کے لیے کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کو پس پش ڈال دے اور کسی دوسرے مقصد کو ترجیح بنا لے، تو جب آپ اللہ کی رضا کو ترجیح بنا لیں تو وہ مقصد بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کسی کی منہ کی طرف نہ دیکھیں قربانی کے دن، میں اس لیے جانور کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ اس مقصد کو ثانوی رکھ لیں، یہ بعد کا مقصد بنا لیں، اور پہلا مقصد آپ کو اللہ کی رضامندی ہو، تو بچے آپ کے تو گوشت پھر بھی کھا لیں گے، یعنی یہ مقصد تو پھر بھی مل جاتا ہے، حاصل ہو جاتا ہے۔ سو دیگر جتنی چیزیں ہیں، یہاں مسئلہ ترجیح کا ہے کہ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ تو ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اور اگر آپ کو اس کے ساتھ کوئی دوسرا مقصد حاصل نہیں ہوتا، کچھ نہیں ملتا، تو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ پرواہ اس بات کی ہو کہ مجھے اللہ کی رضا ملتی ہے کہ نہیں ملتی، میرا اللہ سے تعلق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ قربانی قرب سے ہے نا، میں نے ذکر کیا تھا، اللہ سے جو قرب ہے، اللہ سے قربت اور محبت اور تعلق ہے، وہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، فکر اس بات کی ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال جو بھی ہوتے ہیں ان کی بنیاد نیت ہوتی ہے، نیتوں پر اعمال کی بنیاد ہوتی ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل سمجھا جائے گا۔ نیت اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو عمل بھی گویا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔
جو نیت ہوگی وہی عمل ہوگا، عمل کا نتیجہ وہ ہوگا جو نیت تھی۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے لیے جائیں تو ہماری جو نیتیں ہیں وہ درست ہونی چاہیے، اور نیتیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، بس نیت یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جانور سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جانور ہم نے کس پیسے سے خریدا ہے، کیا وہ پیسہ حلال تھا یا حرام تھا، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اگر کسی شخص کا پیسہ حرام کا ہے اور حرام کا کوئی بھی ذریعہ جس کو اسلام نے جائز نہیں ٹھہرایا، اس ذریعے کے ساتھ وہ سود کی شکل میں ہو، وہ دھوکہ اور فراڈ کی شکل میں ہو، وہ بددیانتی کی شکل میں ہو، وہ کسی کا مال کھا کے ہو، کسی کا مال چرا کے ہو، جتنے بھی ذرائع ہیں جن کو اسلام کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر مال ان ذرائع سے آیا ہے یا ان ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے آیا ہے تو بھی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ مال پاک ہوگا تو قربانی اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس فضیلت کو پہنچے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اگر مال پاک نہیں ہے تو بھلے آپ ایک جانور کر لیں، بھلے آپ 4 کر لیں، بھلے آپ 6 کر لیں، پھر جو ہے یہ قربانی چونکہ مال حلال کا نہیں ہے تو یہ اس مقصد کو نہیں پہنچتی جس کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ نیت اور مال کا پاک ہونا یہ دونوں باتیں بنیادی ہیں اور انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کا خیال کیے بغیر اگر کوئی شخص قربانی کر لیتا ہے تو اس کو گوشت تو مل جاتا ہے، وہ گوشت کھائے اور خود بھی اور بچوں کو بھی کھلائے، پھر وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کا یہ عمل جو ہے یہ اللہ سے قربت کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل وہ قربانی ہو یا قربانی کے علاوہ دیگر اعمال ہوں، ان کی شرطوں میں سے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہونا چاہیے، وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے ہونا چاہیے، جیسے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا بتایا ہے وہ ویسا ہونا چاہیے۔ تو قربانی بھی تب جا کے اللہ کے ہاں مقبول ہوگی جب وہ اس طریقے پر ہوگی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوگی، عید کی نماز سے پہلے نہیں۔ اگر کسی شخص نے عید سے پہلے کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ گوشت ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ تو قربانی نیت درست ہوگی، مال حلال کا ہوگا، اور اس کا وقت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر اس وقت سے پہلے کر لی یا اس وقت سے بعد میں کی تو اس صورت میں بھی وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں انسان اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی اہمیت کتنی ہے، یعنی قربانی وہی ہے، جانور وہی ہے، پیسہ اتنے خرچ ہوا ہے، سارا عمل ویسا ہے۔ جب آپ اس وقت سے ہٹ جاتے ہیں جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو گویا کہ آپ اس طریقے سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کی قربانی جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ وقت وہ ہوگا، اور وہ وقت عید کی نماز کے بعد سے لے کے ایام تشریق تک ہے، مغرب تک، یعنی یہ جو 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں، تیسرے دن کے مغرب تک جو ہے وہ قربانی کا وقت ہے۔ انہی دنوں کے اندر جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانوروں کی شرائط بتائی ہیں ان میں سے اکثر آپ جانتے ہیں، لیکن میں اس کو تذکیر کے لیے دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنہ،
کہ جانور جو ہے وہ جو قربانی کے لیے آپ ذبح کریں گے وہ مسنہ ہونا چاہیے، وہ 2 دانت کا ہونا چاہیے، یعنی جو اس کے دودھ کے دانت ہیں وہ گرے ہوئے ہونے چاہیے۔ وہ اگر دانت باقی ہیں، جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں وہ اگر باقی ہیں تو یہ گویا کہ دوندا نہیں ہے، یہ مسنہ نہیں ہے، اور ایسا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں کہ جب آپ کو کوئی جانور مل نہ رہا ہو، 2 دانت جانور نہ مل رہا ہو، تو پھر اس صورت میں بھیڑ کا جو جزع ہے، بھیڑ کا جو کھیرا جانور ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ وہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی عام حالات میں نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ جب ہم منڈی میں جاتے ہیں اور جب ہم جانور خرید رہے ہوتے ہیں تو تب وہ ہمیں جو بیچنے والے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ کھیرا جو ہے یہ قربانی پہ لگ جاتا ہے، اور اس میں تو گویا کہ وہ خود اس وقت جو ہے وہ کنونس کر رہے ہوتے ہیں دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے پوچھ رکھا ہے علماء سے اور ہمارے جو مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ یہ کھیرا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ جتنے جانور ہیں، اونٹ، اب اونٹ جو ہے وہ 5ویں سال میں جا کے 2 دانت ہوتا ہے، اور گائے جو ہے وہ 30 سال میں جا کے ہوتی ہے، اور بکرا جو ہے یہ 2 سال میں ہوتا ہے، اور یہ جو بھیڑ ہے یہ 1 سال میں ہو جاتی ہے۔ سو ان میں جتنے یہ جانور ہیں، ان تمام میں سے کوئی بھی جو کھیرا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے سوائے بھیڑ کے، یعنی جس کی اجازت ہے، جس کھیرے کی اجازت ہے وہ بھی بھیڑ کا کھیرا جائز ہے، یعنی اونٹ کا کھیرا جائز نہیں ہے، گائے کا کھیرا جائز نہیں ہے، اور بکرے کا کھیرا جائز نہیں ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرح کے مطابق۔ اس میں اس بات کا خیال کیا جانا انتہائی ضروری ہے کہ، اور ہمارے ہاں ایک اور غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو بیپاری ہیں یا ہمارے جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی غلط بات کرتے ہیں کہ چونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، سو جب وقت پورا ہو جائے تو اس میں 2 دانت نہ بھی گرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دانت کی بات کی ہے تو وہ 2 دانت ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر عمر میں کافی مغالطیں، یعنی مغالطہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے کیا اس کو خود پالا تھا جو ہمیں بیچ رہا ہے، کیا اس نے خود پالا ہوا ہے؟ اگر اس نے خود پالا ہے بچپن سے لے کے، پیدا ہونے سے لے کے آخر تک اسی کے پاس یہ جانور رہا ہے، تو پھر ایک اعتبار سے اگر یہ سچ بول رہا ہے تو پھر یہ بات اس کی درست ہے کہ یہ عمر پوری کر چکا ہے۔ اور اگر اس نے خود نہیں پالا، اس نے کسی سے لیا ہے، تو اس کو کیا معلوم کہ اس کی عمر کیا ہے؟ ممکن ہے کہ پیچھے والے نے اسے جھوٹ بول دیا ہو، اس بات کا امکان ہے کہ یہ بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہو کہ عمر پوری ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں جو معیار بنتا ہے جس پہ ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، وہ معیار یہ ہے کہ وہ 2 دانت ہو۔ عمر پوری ہو گئی کہ اس میں ایک بس اوقات کہتے ہیں کہ اس کا تو 1 مہینہ اوپر جا چکا ہے، یہ تو 2 مہینے اوپر جا چکا ہے۔ جو بھی کریں اس کو یہ خیال کر کے کہ وہ 2 دانت ہونا چاہیے، اس جانور کو خریدنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بارے میں جو ہدایات دیں اس میں فرمایا کہ 4 عیبوں والے جانور جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس میں 4 طرح کے عیب ہوں یا 4 طرح کے عیبوں میں سے کوئی ایک عیب ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا الاوراع بین عورها، کہ ایسا آنکھ کا مسئلہ جانور کا کہ جس کے آنکھ کا اس کا مسئلہ جو ہے بڑا واضح ہو، یعنی ایک ہے کہ ہلکا پھلکا چھوٹا مسئلہ، اگر اس کا آنکھ کا عیب، مثال کے طور پہ ایک جانور ایسا جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ ہے اس کی، ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا، تو آنکھ کا عیب جو ہے اگر واضح طور پہ اس میں موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور فرمایا والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور کہ جس کا مرض واضح ہو وہ بھی قربانی پر جائز نہیں ہے۔ تو مریض کا مطلب
ایک بسا اوقات بیماریاں یہاں بھی معمولی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ کے بھی, اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جانور یقیناً خرید لیے ہوں گے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جب آپ چارہ دیتے ہیں تو پہلے جانور جب چارہ اس بندے کے پاس کھا رہا تھا جس کے پاس رکا ہوا تھا, وہ کوئی اور چارہ دے رہا تھا, آپ نے کوئی چارہ اور دے دیا, یا آپ کو تجربہ نہیں ہے چارہ زیادہ دے دیا, یا گرم چارہ زیادہ دے دیا اور اس کو جو ہے وہ موشن لگ گئے. تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بیمار ہو گیا اب یہ قربانی پہ یہ نہیں لگے گا, یہ جائز نہیں ہے. نہیں, بیماری سے مراد یہ ہے کہ ایسی بیماری جو گویا کہ اس کو لاگر کر دے, ایسی بیماری جو معمولی نہ ہو, یہ معمولی بیماری ہے. اور اس میں تو عام طور پہ وہ کرتے یہ ہیں کہ کوئی ایک آدھ چیز ایسی کھلاتے ہیں, خشک چیز کھلاتے ہیں, جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. جامن کے پتے کھلاتے ہیں, جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک دن چارہ ہی نہیں دیتے, مطلب صبح سے لے کے شام تک چارہ نہیں دیتے, شام کو جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو بیماری ہے, یہ بیماری گویا کہ عیب نہیں ہے. عیب وہ بیماری ہے جو بڑی بیماری ہو, اس کو یوں کہنا چاہیے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو, اور ایسا کمزور جانور جس کی کمزوری بالکل واضح ہو, جس کے جسم پر گودا نہ ہو, جس کے جسم پر گوشت نہ ہو, بالکل ہڈیاں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 عیب جو ہیں وہ ایک ہی فرمان میں آپ نے چاروں کا ذکر فرمایا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے, اگر ان چاروں کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے. آپ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں نا, اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں تو جانور کو صحت مند ہونا چاہیے. اور جو معمولی عیب ہیں اگر تو وہ جانور ان سے بھی پاک ہے تو یہ گویا کہ افضل ترین قربانی ہے اور یہ بہترین عمل ہے. اور اگر اس میں کوئی معمولی ان 4 عیوب میں سے کوئی معمولی عیب موجود ہے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ قربانی ہو جائے گی. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ قربانی جو ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو. ان عیوب کے علاوہ بھی ہمارے ہاں عام طور پہ جب ہم جانور خریدنے جاتے ہیں اور جانور کو ہم دیکھتے ہیں تو خاص طور پہ جو کان ہیں جانوروں کے اور جو سینگ ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات دے رکھی تھیں کہ جب آپ جانور دیکھنے جائیں قربانی کا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اچھی طرح دیکھ لینا. اب یہ اچھی طرح دیکھنے چاہیے. اگر جب بعض علماء نے اس میں لکھا کہ کانوں کو اچھی طرح دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بسا اوقات جب بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے تھے تو کان کاٹ دیتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو جانور ہم نے چھوڑ رکھا ہے یہ فلاں بت کے لیے چھوڑ رکھا ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کا ذکر کیا, آنکھوں کا ذکر کیا, تو اس کا عمومی مفہوم یہی بنتا ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح چیک کر لیں. اور کان جو ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دوں کہ اس کے بارے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو کانوں کا جو عیب ہے, ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیوب بتائے ہیں ان میں کان یا سینگ کا ذکر نہیں کیا, عمومی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر معمولی کٹ لگا ہوا ہو یا معمولی سوراخ ہو تو وہ عیب نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, اور یہ جانوروں کے عام ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں پنجاب میں یا شہروں میں جو ہم جانور رکھتے ہیں باندھ کے رکھتے ہیں, اور یہ سندھ کے علاقے اور بلوچستان کے جنوبی پنجاب کے جہاں جانور بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں وہ باندھتے نہیں ہیں, انہوں نے تو پورا سال رسی نہیں ڈالتے, کھلے چرتے ہیں, گھر میں بھی کھلے ہی ہوتے ہیں اور باہر بھی وہ کھلے لے کے جاتے ہیں. اور جانور جو ہیں اگلی ٹانگیں درخت پہ رکھ کے تو درخت کھا رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت کھاتے ہوئے ان کے کان اٹک جاتے ہیں, کان اٹک جاتا ہے, کانٹا لگ جاتا ہے کہیں, مطلب وہ ایسے خاردار جگہ پہ چل رہے ہوں تو وہاں تو ایسا اگر اس میں معمولی کٹ ہو کان میں تو وہ عیب نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, اور اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کو اس میں یعنی لوگوں کو ایک وجہ مل جائے یا ایک جواز مل جائے, اس لیے نہیں, بتانے کی حد تک یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہمارے فقہ حنفی ہے, احناف ہمارے جو بھائی ہیں, ان کے ہاں تو 1/3 تک کان کٹا ہوا جو ہے
اگر 1/3 سے کم کان کٹا ہوا ہو تو وہ جائز ہوتا ہے، وہ عیب نہیں ہے، لیکن باہر صورت اتنا نہیں ہونا چاہیے اگر ہلکا پھلکا، اس لیے کہ آپ نے جو اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے وہ بہترین ہونی چاہیے، اور اگر اس میں ہلکا پھلکا کوئی سوراخ یا کٹ لگا ہوا ہو تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے مسائل میں سے یہ ہے کہ جب قربانی کا جانور ایک دفعہ خرید لیا جاتا ہے تو پھر اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو بیچنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے گویا کہ اس کو وقف کر دیا ہے اللہ کے لیے۔ جب آپ نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو گویا کہ اس کو آپ نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا کہ یہ اب اللہ کے نام کا ہے، میں نے اس کو اللہ کے لیے ذبح کر دینا ہے، تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے کہ بعد میں انسان کہے کہ میری اب نیت نہیں ہے قربانی کی اور میری جو ہے وہ مشکل ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سال قربانی نہ کروں تو میں جانور آگے بیچ دیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اس صورت میں یہ درست ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے اس کا ذہن یہ تھا کہ کوئی جانور جو ہے وہ درمیانے درجے کا لے لے، بعد میں اس کا خیال ہوا کہ نہیں اس سے بھی اچھا جانور لینا چاہیے، تو اس صورت میں اس کو بیچ کے اس سے اچھا جانور لینا یہ درست ہے، اس صورت میں اس کو بیچا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں وقف جو ہے اس کو بیچنا شریعت اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو جانور کھسی کر دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبے ذبح کیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ کھسی تھے، تو گویا کہ جانور کا کھسی ہونا یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہے، جانور کا کھسی ہونا عیب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 دمبے ذبح کیے وہ کھسی تھے، لہذا کھسی جو جانور ہے وہ عیب نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے جو کھسی جانور ہے وہ دوسرے سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جانور رکھتے ہیں یا جن کا شوق ہے یا جو جانتے ہیں اس بارے میں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو جانور کھسی نہیں ہوتا وہ بسا اوقات وہ پیشاب پیتا ہے، اور وہ وہی جانور پیتا ہے جو کھسی نہیں ہوتا، اور جو جانور پیشاب پیتا ہے اس کے گوشت میں سے بدبو آتی ہے۔ سو اس لیے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جانور یہ چونکہ کھسی ہے سو یہ عیب ہے، میں اس کو قربانی پہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح جو قربانی کا گوشت ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں 2 طرح کی بات ہوتی ہے، اور بڑی اس میں وسعت نہیں دی جاتی، یا دوسرے کو جو ہے وہ یہ اختیار دینے کی کوشش نہیں کی جاتی، جو جہاں کھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے کہ گوشت کی تقسیم کیسے ہو، گوشت کے 3 حصے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، سارا گوشت خود کھا لینا چاہیے کہ سارا تقسیم کر دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 حصے ہونے چاہیے، اور وہ معروف ہے کہ ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ تعلق داروں اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ مساکین کے لیے، اور یہ بہترین صورت ہے اور افضل ترین صورت ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم کی، لیکن یہ واجب صورت نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کی قربانی میں مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اس کی فیملی اگر بڑی ہے اور گھر میں اگر وہ 2 حصے رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ایک شخص جو ہے وہ 2 قربانیاں کرتا ہے اور اس میں سے وہ 2 میں سے بھی ایک حصہ رکھتا ہے، باقی دونوں کے دونوں جانور اللہ کی راہ میں یا اللہ کی راہ کی بجائے کہنا چاہیے مساکین میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ جہاں لوگ زیادہ مساکین رہتے ہوں، جن علاقوں میں غریب لوگ رہتے ہوں، وہاں گوشت کو ذخیرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور جہاں لوگ خوشحال ہوں جس علاقے میں، وہاں آپ ذخیرہ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں وسعت ہے، اس میں تنگی اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ سو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قربانیاں ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہیں کریں گے، آپ گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھیں گے۔ اور پھر جب اگلا سال آیا اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سال بھی وہی حکم ہے جو پچھلے سال تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس سال وہ حکم نہیں ہے، پچھلے سال چونکہ غربا اور مساکین زیادہ تھے تو یہ حکم تھا، اب تم ذخیرہ کرنا چاہو تو کر لو۔ تو گویا کہ گوشت کو ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ جو سختی ہے کہ جو ذخیرہ کرے گا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیا فائدہ قربانی کرنے کا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ذخیرہ کیا جا سکتا ہے لیکن مساکین کا خیال رکھنے کے ساتھ، ان کا خیال رکھے بغیر
نہیں۔ اور اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اقلیتیں رہتی ہیں کہ دوست، ساتھ کام کرنے والے، ہمسائے، بس اوقات رشتہ دار غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ وہ ہمسایہ ہو تو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ جاننے والا ہو، دوستی ہو، ساتھ کام کرتا ہو، رشتہ داری ہو، یا تالیف قلب کے لیے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق بنے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، تو ان تمام جو بھی مقصد ہو تو بہر صورت غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے ایک مسئلہ ہمارے ہاں جیسے گوشت کی تقسیم کا تھا، یہ بھی عام ہے کہ جو مقروض ہے، مقروض کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو مقروض کا ہمارے ہاں، مقروض تو وہ شخص ہے، بلکہ وہ بڑا مقروض ہے جس کی زیادہ پراپرٹی ہے، جس کے زیادہ، جتنا بڑا کاروبار ہے وہ اتنا بڑا مقروض ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ جس کے 5 ملز ہیں، وہ اس نے اگلی 5 کے لیے قرض لیا ہوا ہے۔ اور آپ ریاستوں کی بات کر لیں تو ریاستیں مقروض ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ جو سپر پاور ہے وہ سب سے بڑا مقروض ہے۔ تو قرض جو ہے، قرض قربانی کا معنی نہیں ہے، قرض قربانی سے روکتا نہیں ہے۔ قرض جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، قربانی ایک الگ معاملہ ہے۔ اور قربانی اور قرض کو جو ساتھ ملایا گیا ہے، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ قرض ایسا معاملہ ہے کہ اگر ایک مقروض شخص فوت ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کر دیا گیا یا کسی نے اپنے ذمے نہیں لے لیا۔ اس اہمیت کے پیش نظر یہ بات ہے کہ قرض جو ہے اس کو فوری ادا کرنا چاہیے، ورنہ قرض کا قربانی سے ایسا تعلق نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے کسی کا 1 لاکھ دینا ہے تو وہ کہ جب تک میں 1,00,000 روپیہ نہیں دے لیتا میں تو قربانی نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرض ہمارے سب کے چلتے رہتے ہیں، کسی نے چند دنوں کے لیے لیا ہے، کسی نے سال کے لیے لیا ہے، کسی نے تھوڑا لیا ہے، کسی نے زیادہ لیا ہے۔ تو قرض جو ہے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہو کہ جو مقروض ہے وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو قربانی کی کھال ہے، یا اگر قربانی کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، یا قربانی کا جو رسہ ہے، یا جتنی قربانی کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بیچی نہیں جا سکتی۔ قربانی کی کھال وہ بیچی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں وقف ہوئی ہیں اور اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں چلی گئیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو قربانیاں ہوتی تھیں، جو اجتماعی قربانیاں تھیں، تو نگران تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں جو ان کی جھل ہے، جو اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے وہ، اور اس کے جو چمڑے ہیں وہ صدقہ کر دوں۔ تو اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اس کو بیچنا نہیں چاہیے، اور بیچ کے رقم خود پہ خرچ کرنا یا اپنے استعمال میں لانا یہ درست نہیں ہے، اور اسی طرح اس کو قصاب کی اجرت میں دینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ویسے تو خیر آج کل تو یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ بہت 10-15 سال پہلے کھال جو وہ اتنی مہنگی ہوتی تھی اور قصاب کی اجرت اتنی تھوڑی ہوتی تھی کہ قصاب اس بات پہ راضی ہوتا تھا کہ کھال مجھے دے دیں اور جانور میں ذبح کر دیتا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ کھال جو ہے اس کی صنعت ان دنوں میں آ کے ایسی کمزور پڑتی ہے، جب یہ قربانی کا وقت آتا ہے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں رہ گئی۔ کھال کو مفت اٹھا کے لے جانے کے لیے عام طور پہ لوگ آج کل راضی نہیں ہیں کہ کون اس کو اٹھائے اور کون جا کے اس کو بیچ کے آئے، اور قصاب کی جو مزدوری ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے۔ آج کل ایک تو ویسے یہ ممکن نہیں رہا، اور اگر ممکن ہو بھی تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اجرت میں دیا جائے، اجرت اس کی الگ سے ہونی چاہیے، اور یہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، کسی غریب کو دے دیں، کسی کمزور کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، اور اللہ کی راہ فی سبیل اللہ کی جتنی مدات بنتی ہیں، جتنی راہیں ہیں وہاں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قربانی جو ہے وہ جب ذبح کی جائے تو قبلہ روح ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قتل بھی کیا جائے نا تو احسان کے ساتھ، ذبح بھی احسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کو کم سے کم تکلیف ہونی چاہیے، یعنی چھری جو ہے وہ تیز ہونی چاہیے، اور جو ذبح کرنے والا ہے وہ اناڑی نہیں ہونا چاہیے،
کہ وہ ایک دفعہ جو ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ کٹ لگا دے اور پھر اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں سے ذبح کرنا تھا، پھر دوسری جگہ پہ کٹ لگائے اور اسے رگ نہ کاٹی جا رہی ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا ماہر ہو اور چھری تیز ہو کہ ایک ہی جھٹکے میں ایک ہی دفعہ تن جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیا جائے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. اسی طرح عورت جو ہے وہ ذبح کر سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک صحابی رسول جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کہ تم اپنی اپنی قربانیاں خود ذبح کرو، اور ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانور ذبح بھی کیا. وہ اپنا مال لے کے پہاڑوں پہ تھی اور ایک جانور بیمار ہو گیا تو اسے پتھر لے کے فوری ادھر، اس کو پتا تھا کہ مر جائے گا تو اسے فوری طور پہ ذبح کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کا گوشت کھا لے تو آپ نے اس کو اس کی اجازت دے دی. سو یہ وہ چیدہ مسائل ہیں قربانی کے بارے میں. ان تمام مسائل کا، ان تمام جو اسلام نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، ان کا لحاظ کر کے قربانی کی جائے تاکہ قربانی اپنے مقصد کو پہنچے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی رضا. واحد مقصد ہے، ایک مقصد ہے. اس کو بنیاد بنا کے حلال مال سے اس نیت کے ساتھ یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس جانور کو سنت نبوی کے مطابق اس کو ذبح کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہی مقاصد، اسی نیت کے ساتھ جانوروں کو ذبح کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور جو ہیں وہ اس کو اپنی راہ میں قبول فرمائے. جو ذبح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے، اور جن کے پاس وسعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور وسعت عطا فرمائے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.